بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، اس اندیشے کے پیش نظر کے مبادا میں اس کا شکار ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خیر و برکت سے سرفراز فرمایا، کیا اب اس خیر کے بعد بھی کوئی شر کا وقت آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس خیر میں کچھ دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، وہ دھواں کیا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، تم ان میں اچھی اور بری چیزیں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا، آیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے جو ان کی بات مانیں گے، وہ ان کو جہنم میں دھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے ان کے کچھ اوصاف بیان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے حالات میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ میں نے پوچھا، اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہی ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم ان تمام فرقوں سے الگ رہو، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ ہی چبانی پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنوں کا دورہ ہوگا، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو اس میں جھانکے گا فتنہ اسے بھی اچک لے گا۔ اس لیے جو کوئی جہاں جگہ یا پناہ پائے وہاں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنے سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن غمگین اور اداس حالت میں صبح کی۔ آپ کی یہ حالت خلاف معمول تھی۔ میں نے آپ کی اس خلاف معمول حالت کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے آج رات مجھے ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میرے گھر میں پلنگ کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا بچہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باہر نکال دیا، پھر اپنے ہاتھ سے اس جگہ پانی چھڑکا۔ پھر جب رات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، پھر میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔